یہ وہ پورا علاقہ ہے جہاں پر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی، اور یہ جہاں سے اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں یہ اس مقام خاص کی طرف، اسی عمارت کے اندر وہ مقام ہے جہاں پر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ ناظرین، یہاں پر جس طرح مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے بھی ایک مقدس مقام ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی مانتے ہیں، تو ان مانوں کر عیسائی بھی اس مقام پر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں گرین بورڈ، مقام خضر علیہ السلام۔ بتائے جاتے ہیں کہ کئی ہزار سو سال پرانے یہ درخت ہے جو اسی احاطے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اور واقعہ بہت زیادہ امیزنگ واقعہ ہے۔ دو نبی علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک مقام پر ملنا، ملاقات کرنا، ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی اور کون سا وہ واقعہ ہے، ہم آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کریں گے۔ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور راستے کے مناظر۔ ناظرین، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہو کر جناب خضر علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے اس مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ راستے کے بڑے پیارے مناظر ہیں، چاروں طرف گرین ہی گرین ہے اور چاروں طرف زیتون کے درخت ہیں، باغات ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، ہم اس مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم آ چکے ہیں، اور یہ باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے گرین کلر کا۔ زوم کرتے ہیں، زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہم نے زوم کیا، مقام خضر علیہ السلام، اور اس کے الٹے ہاتھ کی جانب یہ اس کا باب الرئیسی ہے، یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے ہیں، تو یہ عیسائیوں کے لیے بھی ایک بہت زبردست مقدس مقام ہے۔ عیسائی بھی یہاں پر آتے ہیں، مسلمان بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہاں پر وہ مقام خاص ہے جہاں پر خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تھی، جس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس مقام خاص کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ جی ہاں، یہاں سے لیفٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سامنے چونکہ عیسائیوں کا پورا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے تو اس طرف ہم کیمرہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ لیفٹ کی طرف جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ سامنے ایک دروازہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ آیات وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں، نیچے قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے، اور بالکل اس کے اپوزٹ دوسرے سمت میں عیسائیوں کا پورا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے یہاں پر۔ چونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ عیسائیوں کے لیے بھی ایک مقدس یہ مقام مانا جاتا ہے، تو عیسائی بھی اس مقام پر آتے ہیں۔ اور یہ جو مقام خاص ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں پر ایک طرف قرآن شریف رکھا ہوا ہے، دوسری طرف بائبل بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ مقام خاص ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں پہ جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس طرف فریم کے اندر سورہ اخلاص انہوں نے لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہاں پہ اللہ پاک کا نام اس میں گرامی ہے، یہاں پر قرآن کی آیات ہے، اور نیچے یہ قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، اور اوپر کچھ توگرے وغیرہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، چونکہ یہ مقام خاص ہے جہاں پر آپ دونوں عظیم ہستیوں کی ملاقات ہوتی تھی۔ اور اس طرف ہم نے کیمرہ کر کے دکھائی دیا آپ کو، یہ عیسائیوں کا پورا سسٹم ہے، اور ان کی کتاب بائبل ہے، الکتاب المقدسہ۔ خیر، اب تو جو بھی نیا ان کا بادشاہ بیٹھتا ہے بائبل میں کچھ نہ کچھ چینجنگ لے کر آتا ہے، اور ورنہ اس کتاب کے اندر بھی سور خانہ اور شراب پینا، زنا کرنا حرامی ہے، لیکن یہ سارے ڈرامے یہ کر رہے ہیں۔ باہر کیف ان کے نزدیک بھی خاص یہ مقام ہے، مقدس مقام ہے، تو یہ یہاں پر عیسائی بھی آتے ہیں جس طرح مسلمان یہاں پر آتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم باہر کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ باہر کے مناظر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہم باہر کی جانب آ گئے، اور اس درخت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کافی ہزار
سال پرانا یہ درخت ہے، اور یہ باہر کا منظر ہے، اسی کے اندر وہ مقام ہے جو ہم آپ کو بھی اندر سے دکھا رہے تھے۔ یہ باہر کا ایک دروازہ ہے گرین کلر کا، یہاں سے پہلے ہم انٹر ہوئے تھے، نہیں دوسری سمت سے، یہاں سے نہیں، یہ اس کے اپوزٹ کا دروازہ ہے، یہ اس کے بیک سائڈ کا حصہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ مقام خاص ہے جہاں پر خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ چبوترا باہر انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے خوبصورت سے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، زیتون کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے تھے، یہ مقام خاص ہے۔ ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک یہ مقام آپ کو دیکھنا نصیب کرے۔ آج میں اس مقام خاص پر ہوں جہاں پر دو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی، اور اسی عمارت کے اندر جو ہے وہ مقام ہے۔ میرے دل کی جانب وہ مقام ہے، اور پورے اس دائرے کے اندر جو علاقہ ہے زیتون کے درخت ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک درخت ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح کے بعد یہ پہلا درخت تھا جو دنیا میں ایک پہاڑ کے اوپر اگا تھا، اور یہاں پہ یہ دیکھیں گے پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی پھل ہے۔ دیکھیں جس درخت کے لیے 70 انبیاء کی دعا ہے، اور اس کا جو تیل ہے یہ برکتوں والا تیل ہے جس میں کولیسٹرول نہیں ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس طرف دیکھیں تین کا درخت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے یہ باتیں شیئر کی ہیں، لیکن یہاں پر بھی چیز ہے، تم نے کہا چلو شیئر کر دیں۔ دیکھیں اس طرف زیتون تھا اور یہ تین ہے۔ یہ جارڈن میں اکثر میں نے دیکھا کہ جہاں تین ہوگا وہیں زیتون ہوگا۔ یہ تین ہے، اور تین پہ ماشاءاللہ یہ پھل بھی لگے ہوئے ہیں، مدینہ دکھا رہی ہے میری بیٹی، اور یہ زیتون ہے، یہ زیتون پہ بھی پھل لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ اکبر، قرآن کریم میں یکساں ذکر ہے دونوں پھلوں کا، دونوں درخت کا، والتین والزیتون، اور یہاں پر بھی جہاں زیتون کا درخت ہے وہیں دیکھا جائے تو تین کا بھی درخت پایا جاتا ہے، اس طرف تین ہے۔ اب چلیے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ ہم سنتے ہیں۔ خضر ان کا لقب ہے، اور اس لفظ کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضیر، خضر، خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت ان کو خضر نام اس لیے دیا گیا کہ وہ ایک بنجر زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ گئے تو اچانک وہ حصہ سبز لہلہانے لگا، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ آپ بہت ہی عالم دین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام، ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ الکریم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ناظرین، ایک اور مزے کی بات بتاؤں، حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار بھی رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور تفسیر ساوی میں یہ بھی ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ تو ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے، بہت زیادہ فرق نہیں۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا واقعہ جو سورہ کہف کے اندر ہے، انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے،
لیکن نام کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ان کا نام یاد کر لے تو اس کا ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ان کا نام ہے بلیہ بن ملکان، کنیت ابو العباس ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ان کی تربت پر کروڑا رحمت نازل ہو۔ ناظرین مچل رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام دیکھنا نصیب ہو، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی ان مقامات مقدسہ کا دیدار نصیب ہو۔ ابھی تو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، فزیکلی دیکھنا ہو مکہ مدینہ کے مقامات، جارڈن کے مقامات، ہم سے کنٹیکٹ بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دین و دنیا کی برکتوں سے نوازے، اللہ دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں اللہ عطا فرمائے۔ زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل کا سپورٹ کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اپنے مفید مشوروں سے نوازیے گا بھی، دوستوں کو، احباب کو اس چینل کے بارے میں بتاتے رہیں۔ اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم بہت جلد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔